بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی آمد ہے جس کے استقبال کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دل اضطرابی کیفیت کے ساتھ امنگوں اور خواہشات کے درمیان رب العالمین کی رحمت کے منتظر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا اور قیامت تک تمام مومنین کے لیے دستور کی صورت میں پیش فرما دیا۔ روزہ پورا ایک نصاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ اللہ رب العزت روزے کی حقیقت تقوی اور پرہیزگاری کی صورت میں ظاہر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک طرف مادی و سلفی تقاضے پیدا فرمائے جو کائنات میں پائے جانے والے دوسرے حیوانات میں بھی ہیں، دوسری طرف انسان کی فطرت کو روحانیت اور ملکوتیت کا اعلیٰ جوہر بھی عطا فرمایا جو ملا اعلیٰ کی بہترین مخلوق فرشتوں کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور اپنی عرض بارگاہ رب العالمین میں پیش فرمائی۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں موجود مادی و سلفی تقاضوں اور بہمی و حیوانی قوت کو قابو رکھنے کا نسخہ بتایا جو انسان کو توازن و اعتدال میں رکھ کر اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا اور اعمال صالحہ کی ترغیب فرمائی۔ ان اعمال پر اجر کی ترتیب مقرر فرمائی کہ اسے دو عام بخشا، معمولی اور نفلی نیکیوں کا اجر عام مہینوں کے فرضوں کے برابر رکھا۔ رمضان المبارک کے اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینہ میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی بنسبت زیادہ مستعد اور سازگار ہوتی ہے اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی فضا زیادہ موافق ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کے انوار اور اس کی رحمت کا نزول دلوں کی مردہ زمینوں میں نئی جان ڈالتا ہے اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں خدا کی اطاعت و بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں میں نیکی کے لیے محبت اور برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت، قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومن کے ہر عمل کا ثواب اس کی کیفیت، حقیقت اور معیار کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی باقی سب عبادات کے لیے سنت الہی یہی ہے، مگر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ عطا اجر کے اس عام قانون سے مجتنی ہے، کیونکہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس اور طعام کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، مسرت کا ایک تو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے اور روحانی مسرت کا نقطہ عروج اس وقت ہوگا جب آخرت میں اسے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور شرف بار یابی نصیب ہوگا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اگر روزوں کو محض بھوک اور پیاس کی مشقت تک محدود رکھا، ان کی روح کو نہ سمجھا، روح سوم پر عمل نہ کیا اور نہ اسے اپنے اوپر طاری کیا، حقیقت سوم کو بھول کر محض صورت کو اپنا لیا، تو ایسے روزے داروں کے لیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قائم اللیل ایسے ہیں جنہیں رات کے قیام سے شب سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم میں اپنے تمام دینوی امور نمٹا لیا کرتے اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی خود کو رضا الہی کے لیے نیکیوں میں مصروف کر لیتے۔ اگرچہ آج بھی لوگ کثرت سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں،
لیکن ان اعمال میں اصلاح کی ضرورت اور گنجائش ابھی باقی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو دیتے وقت یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا بنایا ہے۔ اس مہینہ میں نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی ہے اور گنہگار چاہے ان کے گناہ زمین کے ذروں اور آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ پس عزم کیجئے کہ اس مبارک مہینہ میں خدا کے دامن رحمت سے چمٹ جائیں گے، رو رو کر اپنے گناہ معاف کرائیں گے اور نیک بن کر اس کے عذاب سے بچنے اور اس کی نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے کی امکان بھر کوشش کریں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔